ہمارے پاس یہاں ایک اسپیکر ہے جسے ہم پاور دیں گے تو یہ آواز پیدا کرے گا۔ یہ ایسا اس لیے کر پاتا ہے کہ اس اسپیکر کے پیچھے ایک چھوٹا سا آلہ یا مشین ہوتی ہے، اور اس اسپیکر کے آگے ایک کالے رنگ کا پردہ ہوتا ہے جسے ہم پردہ شکم یا انگریزی میں ڈایافرام کہتے ہیں۔ تو یہ آلہ اس پردہ شکم کو اپنے مقام پر آگے پیچھے حرکت کرواتا ہے، اور اسے ہم ارتعاش یا انگریزی میں آسیلیشن کہتے ہیں۔ یہ ارتعاش اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آلہ ارتعاش کروا بھی رہا ہے یا نہیں۔ جب پردہ شکم ارتعاش کرے گا تو اس کے سامنے جو ہوا کے مالیکیولز ہیں وہ بھی اسی طرح ارتعاش کرنے لگیں گے، آسیلیٹ کرنے لگیں گے۔ لیکن یہ ہوا کے مالیکیولز سفر کر کے ہمارے کان تک نہیں آئیں گے، بلکہ یہ اپنے مقام پر ہی آگے پیچھے ارتعاش کرتے رہیں گے، آسیلیٹ کرتے رہیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں آواز کیسے سنائی دیتی ہے، اور کیسے آواز اس اسپیکر سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ یہ ہوا کے مالیکیولز کی پرت یا لیئرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ارتعاش کر رہی ہیں، آسیلیٹ کر رہی ہیں۔ جو اسپیکر کے قریب ہے سب سے پہلے وہ، پھر اس کی وجہ سے یہ اگلی پرت بھی، اگلی لیئر بھی آسیلیٹ کرے گی، اور پھر اس کے بعد یہ تیسری، اور یوں یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اسی طرح، جب تک کہ ہمارے کان کے قریب جو پرت ہے ان ہوا کے مالیکیولز کی، وہ بھی آسیلیٹ کرنے یا ارتعاش کرنے لگ جائیں گی۔ اور اب اس پرت کے پاس جو کہ ہمارے کان کے قریب ہے، اس کے پاس ارتعاش کے باعث ایک حرکی توانائی ہے، ایک کائنیٹک انرجی ہے، اور اب یہ توانائی ہمارے کان کے پردے میں منتقل ہو جائے گی، اور پھر ہمیں یہ آواز سنائی دے گی جو کہ اس اسپیکر نے پیدا کی تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ اس اسپیکر نے توانائی منتقل کی ہمارے کان تک، لیکن ہوا کے مالیکیولز اپنے مقام پر ہی موجود رہے، وہیں موجود رہ کر آسیلیٹ کرتے رہے، ارتعاش کرتے رہے۔ اگر یہ ہوا کے مالیکیولز بھی منتقل ہوتے تو ہمیں آواز نہیں بلکہ ہوا سنائی دیتی یا ہوا محسوس ہوتی۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ہم آواز کو آواز کی لہر بھی بولتے ہیں، ساؤنڈ ویو کہتے ہیں، کیونکہ ایک لہر کی طرح آواز بھی کسی میڈیم یا ذریعے سے توانائی منتقل کر سکتی ہے، اس میڈیم یا ذریعے کو خود منتقل کیے بغیر۔ اور یہاں میڈیم یا سورس یا ذریعے سے مراد ہے ہوا، پانی، لوہا، کوئی دوسرا انسان وغیرہ۔ جی ہاں، بالکل، انسان کی ہڈیوں اور گوشت کے ذریعے بھی آواز کی لہر سفر کر سکتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اپنی آواز کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کرنے والے کسی آلے پہ ہمیں اپنی اصل آواز سے مختلف کیوں سنائی دیتی ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنی آواز دو طرح سے ایک ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، بولنے کے بعد یہ آواز باہر سے آتی ہے، اور ایک جو ہمارے اندر سے ہوتے ہوئے ہمارے کانوں پر پڑتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں، جیسے میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ہماری ایک ہی قسم کی آواز ریکارڈ ہوتی ہے جو کہ ہمارے منہ سے نکل کے ہوا میں سفر کر کے اس آلے یا اس ریکارڈنگ مشین تک پہنچتی ہے، اور اسی لیے یہ والی آواز ہمیں ہماری اصل آواز کے مقابلے میں کچھ مختلف سنائی دیتی ہے۔